السلام علیکم، میں امداد سوبرو۔ اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی تھی، اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی، کیونکہ پرویز الہی نے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کر دیا ہے جو عمران خان صاحب دوسروں کے ساتھ کیا کرتے تھے، دھوکے بازی، وعدہ خلافی، پیٹھ میں کھنجر گھونپنا، پیٹھ کے اوپر وار کرنا۔ عمران خان صاحب کی خصلت ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز الہی نے بھی یہی کر دیا ہے۔ ساتھ بیٹھے، عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر اعلان کروایا عمران خان کے سے کہ جی ٹھیک ہے 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑ دیں، ہم توڑ دیں گے۔ ظاہر ہے پرویز الہی نے توڑنی اسمبلی، عمران خان صاحب نے تو نہیں توڑنی تھی، تو اعلان ہو گیا۔ اعلان کے بعد اگلے دن پرویز الہی صاحب نے ایسا حملہ کیا عمران خان کے ساتھ کہ جس کو میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رن آؤٹ کروا دیا ہے پرویز الہی نے۔ کرکٹ عمران خان صاحب کی فیلڈ ہے، اور کرکٹ دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ کال دیتا ہے کھلاڑی بھاگنے کے لیے، اور اگلا بھاگ کے آ جاتا ہے تو خود واپس چلا جاتا ہے اور آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو کال دی پرویز الہی صاحب نے، یا عمران خان صاحب کی کال لی، آگے بھاگ کر پھر پیچھے واپس آ گئے، عمران خان صاحب رن آؤٹ۔ عمران خان صاحب کی سیاست دفن کر لی پرویز الہی صاحب نے۔ جس دن عمران خان نے پرویز الہی کو اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا، اس دن ہم نے کہا تھا کہ عمران خان ختم ہو گئے پنجاب میں۔ پرویز الہی صاحب گھاک سیاستدان ہیں، پرویز الہی صاحب اپنی سیاست کریں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے وہ ایسے نظر آئے گا کہ جیسے بس عمران خان اور پرویز الہی یہ کوئی جنموں جنموں کا رشتہ ہے، جیسے ایک دوسرے پر فدا، یعنی پرویز الہی عمران خان پر فدا ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، ہم کئی بار گزارش کر چکے ہیں۔ کل بھی جب رات کو عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ جی جمعے کو اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں، تب بھی میں نے ویلاگ کر کے، جو میرا ویلاگ تھا صبح کا، آج صبح کا، اس پر میں نے یہ گزارش کی کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پرویز الہی صاحب اس طرح حملہ کریں گے، اتنا خطرناک حملہ کریں گے، لیکن اندازہ تھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، 3 اسٹوجز کی، عمران خان صاحب کی پسندیدہ کہانی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے فروری میں۔ 6 فروری کو جب آصف زرداری اور بلاول بھٹو شہباز شریف سے ملاقات کر کے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے، مشور ہوتا ہے، تو اس اعلان کے فوراً بعد عمران خان صاحب ایک جلسہ کرتے ہیں وہاڑی میں، میلسی کے جلسے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہ میں تو دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں، اب یہ میرے جال میں پھنسے ہیں۔ اب یہ 3 اسٹوجز یعنی آصف زرداری، شہباز شریف، فضل الرحمان، یا آصف زرداری، نواز شریف، فضل الرحمان، یہ 3 اسٹوجز، ان کی میں وکٹ ایک گیند سے اڑاؤں گا، ایک گیند سے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ زرداری سب سے بڑی بیماری، تم تو میری بندوق کی نشست پر ہو، جس کا مذاق بھی ہو رہا تھا کہ بندوق کی شست ہوتی ہے، نشست نہیں ہوتی۔ تو یہ کہانی تب کی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ عمران خان صاحب اپنی حکومت گنوا بیٹھے، عمران خان کی اپنی وکٹ اڑ گئی، باقی بچی عمران خان صاحب کی 2 وکٹیں، ایک پنجاب کی، ایک خیبر پختونخوا کی۔ کل کی تصویر دیکھ کر، جب کل عمران خان صاحب بات کر رہے تھے اور پرویز الہی صاحب بیٹھ کر کبھی منہ کھجا رہے تھے، کبھی بالکل بیزار سے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی ان کا دل کر رہا تھا کہ میں نہ رکھ کے دوں عمران خان صاحب کو۔ اب ظاہر کر لیا ہے پرویز الہی صاحب نے، رکھ کے دوں، مجھے تو میرا تو تھا کہ میں ادھر ہی جواب دوں۔ تو جواب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے بھائی، مطلب یہ چپیڑ مارنے کے برابر ہے نا، کہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جس کو جن کے ووٹوں پر وزیر اعلیٰ ہیں، جب وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جب وہ بات کر رہے ہیں تو میں وٹ پہ رہے سی اندر، ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں میں وٹ پہ رہے سی کہ کی کر رہے ہیں۔ تو ظاہر چودھری ہیں پرویز الہی صاحب، تو انہوں نے یہی سوچا ہوا رکھ کے داں انہوں۔ تو بہرحال تو وہ پرویز الہی صاحب کا جو تھا نا باڈی لینگویج، بدن بولی، بت بولی، وہ جو تھی وہ بتا رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ تو 3 اسٹوجز تو عمران خان صاحب کہتے تھے اپنے مخالفین کو۔ کل کی جو ویژولز دیکھ کر مجھے لگا کہ یار یہ تو وکٹیں ادھر اڑنی تھی، اڑ ادھر رہی ہیں۔ میں تو کسی کو 3 اسٹوجز نہیں کہہ سکتا نا، لیکن بیٹھے 3 ہوئے تھے، اور اپنی وکٹ گرانے کا عمران خان صاحب، اپنی وکٹ تو اڑ چکی ہوئی تھی، اپنی گلی تو کہیں مطلب فارغ ہو گئے۔ تو پھر کل عمران خان صاحب نے یہ جو اعلان کیا، بٹھا کر، خواہش تھی کہ میں بٹھا کر اعلان کروں، او بھائی نہ بٹھا کر اعلان کرتے تو شاید پرویز الہی صاحب اس طرح سامنے نہ آتے۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب نے اعلان کیا اور اعلان پٹھا پڑ گیا۔ وجہ، میں ایک گزارش ہمیشہ کیا کرتا ہوں، دیسی سا آدمی ہوں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں دیسی سی، کہ دلدل میں دھسا بندہ جو ہے نا وہ کسی کی مدد کے بغیر نہیں نکل سکتا جب تک باہر سے مدد نہ آئے۔ آج پھر ایک تصویر وائرل ہے، بڑی دلچسپ تصویر ہے۔ اس تصویر میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تب کی تصویر ہے، وہ بلہ پکڑ کے نا وہ کھڑے ہوئے ہیں،
ابھی تصویر بہت زیادہ وہ تھا نا اپنا معنی خیز تھی، بہت زیادہ سگنیفیکنٹ تھی، بلہ پکڑا ہوا ہے، بلہ عمران خان کا نشان، اس کا مطلب ہے کہ جی ISI عمران خان کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ پھر ایک اور تصویر آ گئی، اور وہ تصویر موجودہ DGI کی ہے، تب وہ شاید DGI نہیں تھے، جنرل ندیم انجم، انہوں نے گیند پکڑی ہوئی ہے، بال پکڑا ہوا ہے۔ اب ان کو دونوں کا کولاج ہو کر یہ تصویر پہلے بھی آئی تھی، دوبارہ آ گئی تصویر میدان میں، مارکیٹ میں۔ تو اس تصویر پر میں نے جو کمنٹ کیا تھا ٹویٹر پر وہ یہ تھا کہ جی سیاست جو ہوتی ہے نا، یہ جو سرکاری عہدے ہوتے ہیں نا، یہ جو کھیل ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ۔ کھلاڑی ریٹائر ہو جاتا ہے ایک وقت کے بعد آ کر، عہدیدار جو ہوتا ہے، سرکاری افسر ہوتا ہے، وہ ایک وقت کے بعد آ کر ریٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ سیاستدان ریٹائر نہیں ہوتا۔ افسری کی اور کھیل کی ایک عمر ہوتی ہے، یعنی ایک کھلاڑی اگر ایک کھیل کھیلا اس کی عمر ہے، افسر ایک عمر کے تک سرکاری نوکری کر سکتا ہے، سرکاری بابو بن سکتا ہے۔ سیاست ہر وقت کی جاتی ہے، ہر حال میں کی جاتی ہے۔ سیاست کے لیے تو کوئی نہ دن ہوتا ہے، نہ رات ہوتی ہے، نہ عمر ہوتی ہے، نہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ تصویر بڑی آ گئی میدان میں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ان کی وکٹ اڑ گئی ہوئی ہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو ساتھ بٹھا دیا۔ پرویز الہی ٹھہرے گھاگ سیاستدان، عمران خان صاحب ٹھہرے کھلاڑی۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی ہر بات پر روزانہ اسٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ جی عمران خان کے ساتھ ہیں ہم، عمران خان پر جان بھی نچھاور، عمران خان کا ووٹ ہے، عمران خان پر اعتماد ہے ہمیں، عمران خان ہمارا لیڈر ہے۔ تب بھی میں کہتا تھا کہ نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، اپنے ساتھ ہیں، یہ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ تو خیر کل پرویز الہی صاحب نے، عمران خان صاحب نے تقریر کر دی، اور تقریر میں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بنایا نشانے پر، اور جنرل باجوہ کے خلاف لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بعد پھر پرویز الہی صاحب کا ریئیکشن آ گیا۔ پھر پتہ چلا کہ جی خان صاحب بیمار پڑ گئے، ڈائریا ہو گیا خان صاحب کو۔ ریئیکشن بہت مہلک تھا یہ ریئیکشن، وہ اپنا مطلب اتنا ہے کہ عمران خان صاحب ڈائریا کا اگلی سٹیج میرا خیال ہے کالرا ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو، میں سیاسی بات کر رہا ہوں۔ تو پرویز الہی صاحب نے جو عمران خان صاحب نے جو سیاسی خودکشیاں کی ہیں نا، انہوں نے عمران خان صاحب کی تدفین کا بندوبست کر لیا کہ بھئی کتنی بار خودکشیاں کر کے مطلب آپ کی آتما بھٹکتی رہے گی، روح کب تک تڑپتی رہے گی، تو آئے میں آپ کی سیاست کو دفنا دیتا ہوں۔ تو پرویز الہی صاحب نے عمران خان کی سیاست کو دفنا دیا یہ کہہ کر، اوے کون ہوتے ہو بھائی باجوہ کے خلاف بات کرنے والے، جنرل باجوہ محسن ہے، اوے کر کے بات کی ہے۔ پرویز الہی نے انٹرویو دیا انہوں نے ARY کو، اس کے علاوہ صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں تو جو صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو ہے، اس کی جو آف دی ریکارڈ اگر میں باتیں بتاؤں تو مطلب میں نہیں، یہ پارلیمانی زبان ہی نہیں ہے جو پرویز الہی صاحب نے عمران خان کے لیے استعمال کی ہے، وہ ایسی زبان ہے۔ تو جو انٹرویو ہے، اس انٹرویو میں پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا، 3 بار پہلے بھی، کہ جنرل باجوہ صاحب آپ کے بھی محسن ہیں، ہمارے بھی محسن ہیں، آپ ان کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ مدعا کیا ہے؟ اسمبلیاں توڑنے کا۔ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا۔ پرویز الہی صاحب کو مل گیا جواز، ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب آج یا کل میں لندن چلے جائیں، طبیعت پرویز الہی صاحب کی خراب ہو جائے، عمران خان کی ہو گئی ہے، پرویز الہی صاحب کا چیک اپ آ جائے، وہ چلے جائیں۔ پھر 23 کس نے دیکھی ہے؟ 23 تک میں نے صبح کے ولاگ میں کہا تھا ابھی پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی نکلنا ہے بھائی، ابھی تو کدھر ہے، ابھی تو بادل ہی نہیں بنے۔ عمران خان صاحب پتہ نہیں وہ، بہرحال میں اس بات پر آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں جی 3 ماہ پہلے میں نے کہا تھا مونس نے کہ جی باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، آپ کے بھی محسن ہیں، ان کے خلاف بات برداشت نہیں کی جائے گی، ان کے خلاف بات نہ کریں۔ انہوں نے تو PTI کے لیے نہ جانے کیا 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 ہوا ہے، انہوں نے تو آپ کی حکومت بنائی، انہوں نے آپ کی حکومت چلائی، وہ آپ کے لیے فنڈز اکٹھے کر کے لاتے رہے، اور وہ آپ اتنے احسان فراموش ہیں PTI والے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، یہ ہے وہ اوئے توئے والی بات، یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، یہ کوئی اوتار ہیں جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں؟ یہ پرویز الہی عمران خان کے لیے کہہ رہے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، اپنی اوقات میں رہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ذرا تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مسرت جمشید اور اس کا میاں جو ہے وہ جس طرح بیٹھ کر آرمی چیف کے لیے بات کر رہے تھے، ان کی اوقات ہے ان کے خلاف بات کرنے والی؟ یہ اوقات مسرت جمشید کو یا جمشید چیمہ کو پرویز الہی صاحب نہیں بتا رہے تھے، یہ عمران خان صاحب کو بتا رہے تھے ان کی اوقات۔ پھر ایک اور انکشاف کر دیا کہ جی عمران خان مونس الہی کو بذریعہ جنرل فیض حمید گرفتار کروانا چاہ رہے تھے۔ فیض حمید ہمارے اوپر زیادتیاں کرتے تھے، ہمارے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، اور باجوہ صاحب نے جب ہم نے شکایت لگائی کہ جی وہ فیض حمید ان کو گرفتار کرنا چاہتا ہے مونس الہی کو، تو باجوہ نے کہا کہ نہیں، فیض حمید کو عمران خان نے حکم دیا ہے کہ مونس الہی کو گرفتار کریں۔ تو
لیکن اس کے باوجود ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. کمال ہے چودھری بھائی، کمال، تالیاں بجانے کو دل کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. یہ بات جب پرویز الہی صاحب عمران خان کو چھوڑ رہے تھے اور یا بارگیننگ کر رہے تھے پی ڈی ایم ورسز عمران خان، آصف زرداری سے ہاتھ ملا لیا، شہباز شریف سے، مولانا صاحب سے ہاتھ ملا لیا، پھر انٹرویو دے ڈالے. مورس نے کہہ دیا تھا نا کہ جی ہم عمران خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں، باجی کی ملاقات ایک روٹین کی ملاقات ہے، ہمارے بڑے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، ہم ٹریڈیشنل لوگ ہیں، ہم کسی کو گھر آئے کو واپس نہیں بھیجتے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے تو سمجھا کہ بس ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا ہے، تو پھر میں نے کیوں پرویز الہی کے جا کر پاؤں پکڑنے، پھر مجھے کیا ضرورت ہے. تو پرویز الہی صاحب کو پھر انٹرویو دینے کی ضرورت پیش آئی. تو انہوں نے اس انٹرویو میں وہ جو مہر بخاری کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے یہی باتیں کی تھی کہ عمران خان بہت بڑے بلیک میلر ہیں. عمران خان ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بے فکر ہو جاؤ، اور ہم یہاں سے نکل کر پھر کہتے تھے مونس الہی کو گرفتار کرو. اور عمران خان کو تو یہ باجوہ صاحب پالتے رہے ہیں، یہ گود میں اٹھا کر پھر رہے ہیں، یہ نیچے اتاریں گے تو سیکھ پائیں گے. ان کی تو نیپیاں بدلی جاتی ہیں. وہ تاریخی انٹرویو جو ہے وہ تب بھی ایسی کنڈیشن میں دیا تھا جب پرویز الہی صاحب اب سوئچ کرنا چاہ رہے تھے، یا تو پی ڈی ایم کی طرف یا عمران خان کی طرف، جہاں سے زیادہ ملتا وہاں پرویز الہی صاحب جاتے. تو عمران خان صاحب کی طرف سے زیادہ ملا. زیادہ کیا ملا؟ اختیار مکمل. عمران خان صاحب کو سیاست کا کیا پتہ ہے؟ ککھ بھی نہیں پتہ. پتہ ہوتا تو اتنے پہنچ دے بھائی. جڑے بھی لوگ عمران خان صاحب کو بہت بڑا سیاستدان سمجھتے ہیں نا، جنرل فیض حمید اور ان کے جتنے بھی سہولت کار تھے، ان کے کھڈے لائن لگنے کے بعد اب دیکھیں عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوئے. کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. مارچ سے لے کے اب تک نقصان ہی نقصان ہے، سیاسی خودکشیاں ہی خودکشیاں ہیں. تو خیر، تو خان صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب خان صاحب اور پی ڈی ایم میں چوائس کر رہے تھے اس وقت بھی، اب بھی بارگیننگ کے لیے سارا کچھ کھیل رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر اعلان ان سے کروایا، اعلان کروا کہ اب عمران خان صاحب وہاں سے واپس کیسے آئیں. اور پھر مسلم لیگ اور نون لیگ اپنا پیپلز پارٹی کے لیے کہ جی دیکھیں میں تو عمران خان کا اتحادی ہوں، میں اسمبلیاں توڑ سکتا ہوں، لیکن دیکھیں میں نے گنجائش رکھی ہوئی ہے، میں نے عمران خان کو ذلیل کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا عمران خان صاحب کو. آپ مجھے اگر سپورٹ کرو گے تو اسمبلیاں بچ جائیں گی، 2023 تک ہم مل کر چلتے ہیں. یہ پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں بارگیننگ اپنی کرسی کی خاطر. اصول کوئی نہیں ہے پرویز الہی صاحب کا، کوئی سیدھی بات ہے، کوئی اصول ہے ہی نہیں. اصول والے آدمی مٹھائیاں کھا کر دعائیں کر کے پھر دوسری طرف نہیں جاتے کہ جی بیٹے نے کہا تھا اور پھر میں نے تو پورے ٹینیور کے لیے. اور اصول والے آدمی اگر ساتھ بیٹھے تھے نا، کہہ رہے تھے انٹرویو اپنا وہ صحافیوں کے ساتھ کہ مجھے اس وقت بھی برا لگ رہا تھا، میں نے کہا نا وٹ چڑھ رہے تھے کہ میں اس وقت چاہتا تھا کہ میں اس وقت بولوں لیکن میں نہیں بولا. ادھر بول لیتے، باہر آ کر جب آپ بولیں، بے شک عمران خان صاحب کی سیاست تباہ و برباد ہو گئی ہے، لیکن اس میں پرویز الہی صاحب کی جو ڈبل وہ کیا ہوتی ہے، دوہرا معیار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، چلیں ڈبل گیم جو ہے وہ بھی اس سے ثابت ہوتی ہے. لیکن نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے اس سارے کھیل کا؟ پاکستان کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے، ظاہر ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، عدم استحکام ہے. ایک کو عمران خان صاحب بھڑک مار لیتے ہیں پولیٹیکلی، وہ اچھا میڈیا پر ریٹنگ لیتے ہیں، ذرا نفسیات کے ساتھ ہوتا ہے نا جو مارکیٹ کی نفسیات، اس کے ساتھ کھیل لیتے ہیں تو اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے مارکیٹ میں، معاشی طور پر نقصان ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر بڑا نقصان، کوئی پولیٹیکل نقصان ہے، عمران خان صاحب کا اپنا ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ عمران خان نومبر کے بعد سیاسی لاوارسی کی طرف جائیں گے. اس سے بڑی سیاسی لاوارسی کیا ہوگی کہ ریٹائرڈ ہو جانے والے آرمی چیف کے لیے پرویز الہی صاحب سینہ ٹھوک کے عمران خان صاحب کو ان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں. 180 ووٹ پرویز الہی کے پاس عمران خان کا ہے، باجوہ صاحب کا نہیں ہے. عمران خان کے احسان کی وجہ سے پرویز الہی صاحب سی ایم بنے ہوئے ہیں. وہ احسان بھول کر عمران خان کو اوقات یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم احسان فراموش اور محسن کش ہو. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اصول نہیں ہے، اس کے پیچھے وزارت اعلیٰ کی کرسی ہے، اس کے پیچھے اپنی سیاست ہے. اور پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کی سیاست کر لی ہے دفن. اب جن کو عمران خان صاحب میں پہلے کہہ رہا تھا نا بڑے سیاستدان نظر آتے ہیں، میں ان کی نظر ذرا 2-4 جملے میں گزارش کر لوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں بھائی، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ صاحب ٹھیک ہو جو تب سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سرپرائز دیں گے، عمران خان سرپرائز دیں گے. میں نے تو کسی ایک صاحب کا دیکھا تھا، اپنا آرٹیکل بھی تھے اس طرح کی چیزیں، ایک کے نہیں تھے، کئی کے تھے، بہت بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ کر مست شوق کھیلا ہے اور تباہ ہوگی، مطلب حکومت ختم ہو جائے گی. تب بھی ہم گزارش کرتے تھے کہ نہیں ممکن، یہ ہو نہیں سکتا. پرویز الہی میری تھی کہ پرویز الہی صاحب پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر عمران خان کی کیمپ میں گئے ہی اس لالچ میں تھے، اس وعدے پر تھے کہ ٹینیور پورا ہوگا. تو وہ کیوں 3-4-5 ماہ کے بعد اسمبلیاں توڑیں گے؟
نہیں توڑیں گے۔ اب عمران خان صاحب کے لیے آج جب یہ پرویز الہی صاحب کا انٹرویو اور یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنی اوقات یاد دلائی ہے، تو اس پر بھی میں سن رہا تھا کچھ بہت بڑے تجزیہ نگار، یعنی وہ کسی پورے ایک شہر میں، لاہور جتنے شہر میں بھی نہیں پورے آتے بھائی، اتنے بڑے تجزیہ نگار ہیں ماشاءاللہ، وہ یہ فرما رہے تھے کہ پرویز الہی نے اپنا سیاسی نقصان کیا ہے۔ مطلب بندہ سر ہی پٹکے نا جا کے دیوار کے ساتھ۔ بھائی پرویز الہی کی 10 سیٹیں پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی، قومی اسمبلی والے آدھے کیا 3 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، تو ٹوٹل 10 سیٹوں پر وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی کشتی میں سوراخ کر کے پتھر بھی ڈال دیے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی سیاست کو دفنا دیا ہے۔ عمران خان صاحب کو اوقات یاد دلا کر الفاظ ہیں پرویز الہی صاحب کے میرے نہیں ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم اوتار ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں، وہ کہتے ہیں تم کوئی اوتار ہو۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے اوقات یاد دلا دی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو ہو گیا ڈائریا، خان صاحب پڑ گئے بستر پر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر نقصان جو ہے نا وہ پرویز الہی کا ہوا ہے۔ اگر 23 دسمبر کو اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی، جس کا زیادہ امکان ہے، پرویز الہی صاحب کو مدعا مل گیا ہے، تو پھر سوچیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست کدھر کھڑی ہوگی۔ خان صاحب مسلسل کھڈے کھود رہے ہیں اور اس میں خود ہی چھلانگ لگا رہے ہیں، کوئی گرا بھی نہیں رہا، خود ہی چھلانگ لگا رہے ہیں۔ اپنی طرف سے وہ کسی اور کے لیے کھڈا کھودتے ہیں، کوئی اور نہیں گرتا، خود ہی گر کر کھڈے کا مقصد پورا کر دیتے ہیں کہ جی میں نے کھڈا کھودا تھا، میں اس میں گر گیا ہوں۔ اب اس میں سے نکال کوئی نہیں رہا عمران خان صاحب کو۔ میں نے اپنے پہلے والے ولاگ میں بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب یہ جو مدت مہلت شہلت دے رہے ہیں نا، یہ جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف کو دے رہے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی میں انتہائی قدم نہیں اٹھا رہا، ابھی بھی وقت ہے کہ میرے ساتھ مک لو۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سیاست کرنی نہیں ہے، وہ مکنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو، چاہے وہ سیاسی ہے چاہے غیر سیاسی ہے، اس کو راضی رکھنے کے لیے پرویز الہی صاحب جو عمران خان صاحب جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے نا، آج کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو نہیں ہے، تو ان کے خلاف دبا کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور جواز مل گیا پرویز الہی صاحب کو اسمبلی نہ توڑنے کا۔ میں نے آپ کو گزارش کی تھی، یہیں پر ختم کروں گا، وہ یہ تھی کہ پرویز الہی صاحب عمران خان کے ساتھ جو اسمبلی توڑنے کا معاملہ ہے، جو وعدہ کیا ہوا ہے، وہ اس جملے کے ساتھ وعدہ توڑیں گے کہ جی میرے سامنے 2 آپشنز تھے، عمران خان اور پاکستان۔ اسمبلیاں توڑیں گے تو پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہی ہے، لہٰذا میں نے پاکستان کو فوقیت دی ہے عمران خان پر، تو میں اسمبلیاں نہیں توڑ رہا، میں عمران خان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہا۔ تو پرویز الہی صاحب آگے چل کر یہ اعلان بھی کر سکتے ہیں، اس سے بڑا اعلان تو انہوں نے کر دیا ہے، عمران خان صاحب کی سیاست سے ڈسٹنس کر لیا۔ کہتے ہیں جی اب اگر آپ بولو گے باجوہ کے خلاف تو میں بولوں گا، میں جواب دوں گا آپ کو، اور پھر میری پوری پارٹی جواب دے گی۔ چپیڑ ہے، ایسی چپیڑ کہ جس کی گونج تو سنائی دے گی ہی دے گی بڑے عرصے تک، مگر جس کے نشان نہیں مٹیں گے۔ جس طرح وہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی میرے اوپر جو تشدد ہوا اس کے نشان ڈاکٹروں نے مٹا دیے، اس سیاسی چپیڑ کے نشان عمران خان کے چہرے پر سے کبھی نہیں اتریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔